السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات نمبر 102، 103، 102 اینڈ 103 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان دو آیت میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں تو یہ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو کام بھی کرو، جو فیصلے بھی کرو، جو اقدام بھی کرو، یہ سوچ سمجھ کے کرو کہ ایک دن اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ اور جب آدمی ان باتوں کو ذہن میں کوئی رکھ کر کوئی کام کرتا ہے تو پھر وہ حق پر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی صورتحال میں، اسی حالت میں، یعنی صحیح راستے پر چلتے ہوئے، صحیح فیصلے کرتے ہوئے، صحیح عمل کرتے ہوئے، آخر کار موت بھی آئے، تمہارا انتقال بھی ہو تو اسی حالت میں ہو، یعنی تم مسلم ہو، ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہارا انتقال ہونا چاہیے۔ دوسری اہم بات اس میں یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس میں اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد ہے دین اللہ، یعنی اسلام کے بنیادی اصول۔ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ سب اس پر متفق ہو جاؤ، سب ان بنیادی اصولوں پر جم جاؤ اور پھر ان سے زندگی پر ہرگز نہ ہٹو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس احسان کو یاد دلا رہے ہیں جو قوموں سے، اس وقت کی قوموں سے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ عرب کے جو قبائل تھے وہ ایک دوسرے سے نہایت جنگ و جدل کی کیفیت میں رہتے تھے، ہر وقت لڑنا جھگڑنا، فتنہ فساد ان کا شیوہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جب سے اسلام آیا، یہ فضل و کرم ہو گیا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا کہ وہ بھائی بن گئے اور آپس میں سارے اختلافات بھول گئے۔ تو اسی سلسلے میں مولانا سید عبداللہ مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے بھی ایک نوٹ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس حالت کی طرف جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے۔ قبائل کی باہمی عداوتیں، بات بات پر ان کی لڑائیاں اور شب و روز کے کشت و خون، جس کی بدولت قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جاتی۔ اس آگ میں جلنے مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو وہ یہی نعمت اسلام تھی۔ یہ آیات جس وقت نازل ہوئی ہیں اس سے 3-4 سال پہلے ہی مدینے کے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت سب دیکھ رہے تھے کہ اوس اور خزرج کے وہ قبیلے جو سالہ سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، باہم مل کر شیر و شکر ہو گئے، اور یہ دونوں قبیلے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسے بے نظیر ایثار و محبت کا برتاؤ کر رہے تھے جو ایک خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کرتے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ کس تباہی کے دہانے پر تم تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اگر وہ لڑکے مرتے آپس میں تو ایک گڑھے میں گر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گڑھے سے، اس خطرے سے اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے ذریعے سے ان کو بچا کر نکال لیا۔ یہ اسلام کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آج بھی اگر مسلمان اپنے دین اسلام کے اصولوں کی پابندی کریں گے تو یقیناً ایک دوسرے کے بھائی پھر سے بن سکتے ہیں اور اختلافات دور ہو سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و آخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.